انور صاحب یہ بتائیے، ویسے ابھی آپ سے پہلے ڈیموکریٹس کے رہنما تھے، ہماری ان سے بات ہو رہی تھی، وہ ایک دو باتیں بیان کر رہی تھی کہ ایک تو کمیلا ہیرس کو وہ ٹائم نہیں ملا جو ٹرمپ کے پاس تھا الیکشن کیمپین کا، جو بائیڈن نے ڈیٹ وڈرا کیا ایز کینڈیڈیٹ. کیا یہ بنیادی ریزن ہے، یا جن ایشوز کو ہائی لائٹ کیا ٹرمپ نے، اکانومی کا ایشو ہے، غزہ کا ایشو ہے، دیگر معاملات ہیں، وہی لے ڈوبے ڈیموکریٹس کو؟ دیکھیں، پہلی بات کہ ان کی بات بالکل درست ہے، ان کو اتنا وقت نہیں ملا. جو بائیڈن نے بہت ڈیلے کرا دیا. یہ تو کمالا ہیرس کا کمال تھا کہ وہ اس حد تک اپنی کیمپین کو کھینچ کے لے گئے کہ ان کو 234 ووٹس الیکٹرل ووٹس مل گئے، اور پاپولر ووٹس بھی بہت ملے، شاید 44 ملین 45 ملین مل گئے. لیکن یہ ایک پہلو ہے. دوسری بات یہ کہ جو آپ نے بات کی کہ وہ لے ڈوبے، یہاں لے ڈوبنے والی بات نہیں ہوتی. یہاں یہ ہے کہ پارٹی پوزیشنز ہوتی ہیں باہر ایشوز پہ. مثلا اس وقت جو اس چیز سے میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ ووٹ پڑے ان کو ٹرمپ کو، وہ ہے امیگریشن کا ایشو. اب امیگریشن پہ ریپبلکن کی ایک پالیسی ہے اور ڈیموکریٹس کی ایک پالیسی ہے. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ڈیموکریٹس اپنی پالیسی الیکشن جیتنے کے لیے چینج کر دیں. یہاں پالیسی اس طرح چینج نہیں کی جاتی. مثلاً ڈیموکریٹس یہ سمجھتے ہیں کہ امیگرینٹس کا آنا اچھا ہے، امریکی معیشت کے لیے اچھا ہے، اور یہ ہمیں ضرورت ہے لیبر کی، اور اس لیے ہمیں امیگرینٹس کو آنے دینا چاہیے. ریپبلکن اس کے خلاف ہے، لیکن ریپبلکن کے اندر جو ٹرمپ کا کیمپ ہے وہ تو بہت خلاف ہے. تو وہ انہوں نے تو یہ بھی وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ آتے ہی 11 ملین جو تارکین وطن ہیں جو غیر قانونی طور پہ یہاں رہ رہے ہیں ان کو فوج استعمال کر کے نکال بار کریں گے. اب ڈیموکریٹس الیکشن جیتنے کے لیے بھی یہ بات نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ان کی پوری جو پوزیشن ہے اس کے خلاف یہ بات ہے. اسی طرح اکانومی پہ اب جب انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ کارپوریٹ سیکٹر کو زیادہ اسپیس دیں گے، اس کی وجہ سے ایلون ماسک اور جس طرح کے لوگ ان کے ساتھ تھے، اور اس کی یعنی انڈائریکٹ طریقے سے عوام کو اس لیے فائدہ ہوا کہ جب ان کو سرمایہ داروں کو سہولتیں ملیں گی تو وہ پھر یہاں بزنس کھولیں گے اور یہاں جابس کریٹ ہوں گی اور عوام کو الٹیمیٹلی فائدہ ہوگا. جبکہ ڈیموکریٹ جو کہتے ہیں کہ جیسے کمالا ہیرس نے اعلان بھی کیا تھا کہ وہ مڈل کلاس کو اور ورکنگ کلاس کو ٹیکس میں چھوٹ دیں گی اور اس طرح کی ایسی سہولتوں کا، تو ڈیموکریٹس ہمیشہ جو ہے پرو لیبر سمجھے جاتے ہیں، اور ڈیموکریٹس جو ہیں ریپبلکن جو ہیں پرو کارپوریٹ سمجھے جاتے ہیں. اب یہ بالکل واضح پالیسیز ہیں. الیکشن جیتنے کے لیے ان پالیسیز کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا. کبھی یہ پالیسیز پاپولر ہوتی، کبھی ان پاپولر ہوتی. 4 سال گزر جانے دیں، نہ ڈیموکریٹک پارٹی کہیں جائے گی نہ ریپبلکن کہیں جائیں گے. اس میں یہ ہوا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو کانگریس بھی مل گئی ہے، یعنی ہاؤس بھی اور سینٹ بھی، اور وہ اپنی پالیسیز کو بڑی شدت سے امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے. اس کا بیک لیش ہوگا، اور اس بیک لیش میں اس کا فائدہ پھر الٹیمیٹلی ڈیموکریٹس ہوگا. یہاں اس طرح نہیں سوچا جاتا اس طرح ہمارے کہ اب کیا ہوگا، اڑتے گیا جی جو ان کی کریے، اور ان کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی کہ پارٹی میں سیکنڈ ٹیئر کی لیڈرشپ ہوتی ہی نہیں. اگر ہو بھی تو ان کی پرواہ نہیں ہوتی کہ میں تو نہیں ہونا نا جی 5 سال بعد، میروں کی پرواہ. تو یہاں اس طرح نہیں ہوتا. یہاں سوچا جاتا ہے پارٹی ہوتی ہے، پارٹی میں لوگ آتے ہیں ایز کارکن جوائن کرتے ہیں، جیسے اوباما نے کیا، جیسے بائیڈن نے کیا، اور رائز ہو کے ایک دن صدر بھی بنتے ہیں، پارٹی کے سربراہ بھی بنتے ہیں، گورنر بھی بنتے ہیں، سینیٹر بھی بنتے ہیں. ایک پروسیس ہے جو چلتا رہتا ہے. جی صحیح ہے. انور اقبال صاحب یہ فرمائیں کہ پاکستان میں ہم چونکہ بیٹھے ہیں، آپ کا تعلق بھی ہے، یہ فرمائیں کہ پاکستان اب کھڑا ہے، کیونکہ وہاں کمپین میں تو پاکستان اس دفعہ ڈسکس نہیں ہوا. پہلے دہشت گردی کے حوالے سے پاکستان ڈسکس ہوتا تھا، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہمارا جو کردار تھا وہ اس کی وجہ سے ہوتا تھا. ہوا یہ کہ ریپبلکن دور میں یعنی ٹرمپ کے دور میں پاکستان ریڈار پر تھا، بائیڈن نے آ کے بالکل اگنور کیا. اب جب ٹرمپ آ رہے ہیں تو پاکستان دوبارہ کوئی اہمیت اختیار کرے گا امریکی پالیسیز میں، یا ایز سچ یہ کام چلتا رہے گا؟ پاکستان کو اگنور نہیں کیا جا رہا ہے، نہ پاکستان کو اگنور کیا جا سکتا ہے. پاکستان ایک اہم اور بہت حساس خطے میں موجود ایک ایسا ملک ہے جس کے بارڈرز ملتے ہیں انڈیا کے ساتھ، چائنا کے ساتھ، ایران کے ساتھ، افغانستان کے ساتھ، جو سینٹرل ایشیا کے دہلیز پہ بھی بیٹھا ہوا ہے، مڈل ایسٹ کی بھی دہلیز پہ بیٹھا ہوا ہے، اور ساؤتھ ایشیا کی بھی دہلیز پہ بیٹھا ہوا ہے. اگنور اس کو نہیں کیا جا سکتا. بات یہ ہے کہ آپ کی اہمیت اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے حالات کے مطابق.
جیسا کہ آپ نے خود ہی کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں، اس سے پہلے روس کے خلاف جنگ میں آپ کی بڑی اہمیت تھی، قریب ترین حلیف تھے. یہاں الیکشن کیمپین کے دوران کینڈیڈیٹ سے پاکستان کے صدر کا نام پوچھا جاتا تھا، اور اگر جواب نہ دے سکے تو اس کا تو یہ، لیکن اب جو ہے ظاہر ہے کہ ایسی کوئی سچویشن نہیں ہے جس میں پاکستان کی پہلے والی اہمیت ہو. اچھا، ایک سلسلہ ہوا کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ آئے پہلی دفعہ صدر بنے تو انہوں نے پاکستان کو بالکل اگنور کر دیا تھا، اور اس کے بعد کئی سال تک پاکستان بالکل ہی ڈاؤن گریڈڈ رہا. لیکن اس کے بعد امریکہ کو احساس ہوا کہ افغانستان میں بھی ابھی مسائل موجود ہیں، ایران بھی ایک مسئلہ ہے، چین کو تو ہے ہی انیمی نمبر 1. انڈیا کے ساتھ ان کو جو توقع تھی کہ انڈیا جس طرح ان کے ساتھ جائے گا، انڈیا نہیں جاتا. انڈیا اپنی انڈیپینڈنٹ اسٹوری، اپنی پالیسی لے کر چلتا ہے. مثلاً ان کو بڑی خواہش تھی کہ انڈیا اور چائنا کی کے معاملات میں مزید کشیدگی پیدا ہوگی، لیکن انڈیا نے اور چائنا نے دونوں نے وہ کشیدگی آگے نہیں بڑھنے دی، کنٹین کیا. تو اس کے بعد ان کو احساس ہوا کہ بہرحال پاکستان کو اگنور کرنے سے ایک تو انڈیا بھی قابو سے باہر نکلے گا، پھر چین سے بھی مسائل الجھیں گے، ایران میں بھی ضرورت ہے پاکستان کی، افغانستان میں بھی ضرورت ہے، چاہے پاکستان کوئی فوری طور پہ رول پلے نہ کرے. تو یہ پاکستان کو اس وقت کم اہمیت والے لیکن اہم ملکوں میں شامل کیا جاتا ہے. صحیح. اچھا انور صاحب، یہ جو جنگ روکوں گا، جنگ نئی شروع نہیں کروں گا، شروع نہیں کی تھی، یہ صرف ریٹرک ہے یا واقعی سنجیدہ ہیں ٹرمپ؟ اور غزہ کی جو معاملہ ہے اس کو کیسے روکیں گے؟ نیتن یاہو تو چاہتے ہیں کہ جب تک حماس کا خاتمہ نہیں ہوتا، حزب اللہ کا خاتمہ نہیں ہوتا، میں یہ جنگ جاری رکھوں گا، اور اس نے بائیڈن کی بات تو نہیں مانی. تو کیا یہ جنگ اس طرح روکیں گے کہ وہ خاتمہ کر لے پھر روک دی جائے، یا موجودہ سٹیٹس کو برقرار رکھتے ہوئے جنگ روکی جائے گی؟ لیکن پہلی جنگ تو ہے یوکرین کی، اس میں ذرا ان کے تعلقات بھی ہیں پیوٹن سے، اور امریکہ میں ایک احساس بھی ہے کہ ابھی جنگ پھنس گئی ہے، کسی کی فتح یا شکست پہ ختم نہیں ہوگی، تو اس میں ان کے لیے سپیس ہے نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ کی، بات چیت کے ذریعے مسئلے کو حل کرنے کی. مڈل ایسٹ کا مسئلہ بہت گنجلک ہے، وہاں فلسطینیوں کی ایگزسٹنس کا مسئلہ ہے، اور پھر اس کے میں جو صدر ٹرمپ جو ہیں ان کی پالیسی بہت شروع سے واضح رہی ہے. جو ڈیموکریٹس ہیں یا کمالا ہیرس ہیں، وہ تو کم از کم 2 ریاستی حل کی بات کرتی تھی کہ ایک فلسطینیوں کی بھی ریاست ہونی چاہیے، لیکن یہ تو اس پہ بلیو نہیں کرتے، یہ تو بالکل 2 ریاست کی بات نہیں کرتے. ابھی الیکشن کیمپین کے دوران 1-2 دفعہ یہ بھی کہا تھا کہ اسرائیل کو اس مسئلے کو فائنلی حل کر دینا چاہیے اپنی شرائط پہ. تو میرا خیال ہے کہ وہ اسرائیل کو کم از کم انیشیلی تو زیادہ اسپیس دیں گے کہ وہ کسی طریقے سے اس مسئلے کو اپنی شرائط پہ ختم کرے. اگر پھر بھی نہیں ہو سکا اور فلسطینین ریزسٹنس جاری رہی، پھر آگے بات چیت ہوگی، ورنہ پہلی کوشش کی جائے گی کہ اسرائیل کی شرائط پہ مسئلہ حل ہو جائے. جی اچھا انور صاحب، یہ بتائیے، آپ نے ایلن مسک کا ذکر کیا، کتنا بڑا کردار ادا کیا ایکس نے، ٹویٹر نے؟ اور اگر یہ ایلن مسک کے پاس نہ ہوتا، جس سے پہلے ایک ٹائم میں ڈونلڈ ٹرمپ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ شاید بلاک کر دیا گیا تھا، ریسٹرکٹ کر دیا گیا تھا، اب ایلن مسک تو پوری ایک کیمپینر کے طور پہ سامنے آئے، تو کتنا بڑا کردار ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو کامیاب کروانے میں یا نمبر آف ووٹرز بڑھانے میں ایکس کا، ایلن مسک کا؟ اتنا بڑا بھی نہیں ہے. دیکھیں بلومبرگ جو ہیں وہ آئے تھے، خود الیکشن لڑنا چاہ رہے تھے، صدارت کا $1 بلین خرچ کیا تھا اور نہیں کامیاب ہوئے، وڈرا کر گئے پچھلے الیکشن میں. تو بات یہ ہے کہ یہاں اس طرح جو انفلوئنشل لوگ ہیں ان کا ایک کردار ہوتا ہے. وہ ڈیموکریٹس کی طرف بھی کئی لوگ تھے، لیکن اتنا بڑا نہیں ہوتا. اصل چیز جو ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ ایک پاپولر ایشو کو لے کے کھڑے ہوئے تھے اور جس کی وجہ سے وہ کامیاب ہوئے ہیں. تو لیکن ایلون مسک کا ہے کردار ہے، بالکل ہے، لیکن اتنا بڑا نہیں ہے. اچھا، اس وقت پاکستان کے اپنے طور پر ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ ہم ٹرمپ کے ساتھ، ٹرمپ کے امریکہ کے ساتھ بہتر انداز میں چل سکیں؟ کیونکہ ہمارا پرنسپل اسٹریٹجک پارٹنر جو ہے وہ تو چائنا ہے، اور چائنا کے حوالے سے، خاص طور پر چائنا کی اکانومی کے حوالے سے، تجارت کے حوالے سے اس کے جو خیالات ہیں ٹرمپ کے، وہ بہرحال خاصے انتہا پسندانہ میں تو کہوں گا. تو ہم ایک اسٹریٹجک پارٹنر چائنا کے ہوتے ہوئے ٹرمپ کے ساتھ کس طرح چل سکتے ہیں؟ بڑی اچھی بات کی آپ نے. بات یہ ہے کہ ہماری مجبوری ہے، ہم چائنا کو بھی نہیں چھوڑ سکتے، ہم امریکہ کو بھی نہیں چھوڑ سکتے. ہمارا سب سے بڑا تجارتی پارٹنر امریکہ ہے، چائنا کا بھی سب سے بڑا تجارتی پارٹنر امریکہ ہے. چائنا بھی امریکہ کو نہیں چھوڑنا چاہتا.
تو ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہماری پوری اورینٹیشن جو ہے وہ ویسٹرن ہے. برٹن اور اس کے بعد امریکہ, ہماری فوج میں فوجیوں کی ٹریننگ ساری امریکہ میں ہوتی ہے, ہمارے ریلیشن شپ ان سے, ہمارے ویپن ان سے, اس کے علاوہ ان کا انفلوئنس ہے ہمارے یہاں, ہمارے خطے میں, ہمارے ان ملکوں میں جن سے ہمارے بہت کلوز تعلقات ہیں, مثلا سعودی عرب, مثلا UAE. تو اس لیے ہم امریکہ کو بھی نہیں چھوڑ سکتے, لیکن انڈیا کی وجہ سے ہم چائنا کو بھی نہیں چھوڑ سکتے. تو ہمارے لیے جو سب سے پہلی بات ہوگی کہ خاموشی سے آبزرو کریں, دیکھیں ٹرمپ کے آنے کے بعد ہوا کا رخ کس طرف بدلتا ہے, اور اس کے بعد بغیر کسی کو انوائے کیے ہوئے اپنے مفادات کو خاموشی سے پروموٹ کریں. پاکستان نے اگر زیادہ ایکٹیو یا زیادہ ہائی پروفائل رول ادا کرنے کی کوشش کی تو اس میں پھنسے گا. پاکستان کو تھوڑا سا سیکھنا پڑے گا لو پروفائل میں رہ کے اپنا کام کروانا.